یہ کہ میرے معابر بجائے تعبیر کے صرف پیٹ پوچھا کرنا جانتے ہیں، یا یہ کہ یہ کام ان کے بس کا نہیں اور وہ تعبیر بتانے سے قاصر ہیں؟ کان کھول کر سن لو، یا تو آج آمون ہوتب کے خواب کی تعبیر دو گے، یا آمون ہوتب سے پہلے میں خود تم لوگوں کی جان لے لوں گا اور تمہیں واصل غرب کر دوں گا۔ جناب اخماؤ، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کیا ہوا؟ آج پوتیفار بانو زلیخا اور کچھ دیگر خواتین کو اپنے ہمراہ قصر آمون ہوتب لے کر گئے، ایسے گویا زندان لے جا رہے ہوں، محافظوں اور سپاہیوں کے معاشرے میں۔ پتہ نہیں چلا کیوں؟ میں نے پوچھا لیکن کسی کو نہیں معلوم۔ برسوں پہلے آپ زنان اشراف اور یوزارسیف کے درمیان کوئی واقعہ پیش آیا تھا، میں اس واقعے کی حقیقت جاننا چاہتا ہوں۔ جب آپ لوگ یوزارسیف سے ملے تو کیا واقعہ پیش آیا؟ میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ کیا منہ میں زبان نہیں؟ میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، کوئی ایک جواب دے۔ حقیقتاً ہم نے کسی بھی قسم کی برائی یوزارسیف میں کبھی نہیں دیکھی۔ ہم نے یوزارسیف سے جو کہ تقویٰ کا مجسم پیکر ہے کوئی گناہ نہیں دیکھا۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک آسمانی فرشتے سے کسی بھی قسم کی برائی کا تصور بھی کیا جائے؟ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے اور یوزارسیف کے مابین واقعے میں اصل قصوروار کون تھا؟ کیا یوزارسیف سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی؟ کیا وہ کسی گناہ کا مرتکب نہیں ہوا؟ زلیخا جواب دیں، جو کچھ بھی آپ کے اور یوزارسیف کے درمیان پیش آیا اس میں قصوروار کون تھا؟ کیا آپ یوزارسیف کو گناہگار سمجھتی ہیں یا نہیں؟ میں اصل حقائق سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں، لہذا یہ یاد رکھیں جھوٹ کی کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ ابھی ابھی ان تمام خواتین کے واضح اور صریح بیانات تو سن ہی چکی ہیں۔ آج حق آشکار ہو گیا اور وہ حقیقت جس پر برسوں سے پردہ پڑا ہوا تھا وہ آشکار ہو گئی۔ اس حقیقت کے آشکار ہونے کے بعد میرے پاس سوائے اس تلخ اعتراف کے کوئی چارہ نہیں۔ ہاں، میں سالوں یوزارسیف پاک سرشت کی شیدائی رہی ہوں اور اسے حاصل کر کے اس کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے پاک دامنی اختیار کی اور میری یہ خواہش رد کر دی۔ یہ درست ہے کہ یوزارسیف آپ کا غلام تھا اور آپ اس پر حق تصرف رکھتی تھی، لیکن آپ صاحب ہمسر تھے، آپ کو ایسی غلطی کا حق نہیں تھا۔ اور ویسے بھی آپ بابد آمون کی دیوی تھی، آپ کا شمار ہمسر آمون میں ہوتا تھا، ہمسران آمون کو ایسی غلطی کرنے کا حق حاصل نہیں۔ تو آپ یہ اعتراف کرتی ہیں کہ خطا کار آپ تھی، سازش کرنے والی آپ تھی، لیکن بے جرم و خطا قید میں ڈلوایا یوزارسیف کو۔ ہاں، میں اپنے گناہ اور یوزارسیف کی بے گناہی کا اعتراف کرتی ہوں۔ یہ تو ظاہر ہے، سب لیکن جانتے ہیں یوزارسیف یوزارسیف بے گناہ ہے تو پھر چھپا کیوں رہی ہے؟ یوزارسیف بے گناہ ہے۔ ہاں، یوزارسیف بے گناہ ہے۔ بینی صاحبو، جی جناب ردمن، کیا تم اس بگی پر فوراً یوزارسیف کے پاس جا سکتے ہو؟ یوزارسیف کے پاس؟ جی جی، کیوں نہیں، پلک جھپکتے میں کیا کام ہے؟ ان سے جا کر کہو کہ بانو زلیخا اور دیگر زنان مصر نے اپنے گناہ
اور آپ کی بےگناہی کا اعتراف کر لیا ہے. آپ بہت جلد رہا ہو جائیں گے. کب 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 آزاد ہوں گے؟ معلوم نہیں، لیکن بہت جلد. جلدی کرو. بی بی صاحب کو زندان زاویرہ لے جاؤ اور جلد واپس لوٹو. جاؤ. کیا یہ سچ ہے کہ آپ سب نے فریفتہ ہو کر اپنے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے اور اس نے آپ لوگوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دی؟ ہاں ایسا ہی ہے، ہم سب نے اپنے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، لیکن یوزار صرف واقعی نہایت پاک دامن ہے. وہ کبھی بھی ہمارے حسن و جمال کو خاطر میں نہیں لایا. وہ ہمارے کسی بھی مکرو ہیلے اور فریب میں نہیں آیا. ایسا جوان واقعاً لائق تحسین ہے. اس کے متعلق کافی کچھ سن رکھا تھا، لیکن اس پر یقین کرنا مشکل تھا. مجھے تو اب بھی یقین نہیں آ رہا. وہ ایک انسان ہے، کوئی فرشتہ تو نہیں. کیوں آپ لوگوں نے ایسے جوان کے خلاف سازش کی؟ کیوں ایسے گوہر نایاب کو زندان میں ڈالا؟ ہم اپنی خطاؤں کے معترف ہیں اور جناب فرما روا سے معافی کے طلبگار ہیں. معافی اور مجھ سے؟ آپ کو چاہیے کہ آپ یوزار سیف سے معافی طلب کریں. آپ نے اس کی عمر کے کتنے ہی قیمتی سال زندان میں گنوا دیے، اور آپ بھی برابر کے شریک ہیں جناب پوتیفار. ایسا جوان جو حکمت اور علم تعبیر خواب میں تمام معبران مصر پر سبقت رکھتا ہے اور پاکی و نجابت میں جس کا کوئی ثانی نہیں، سالہا آپ نے اسے بے جرم و خطا قید رکھا. میرے پاس اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ نہیں، بس اتنا کہوں گا کہ شاید بدگوئیوں کے منہ بند کرنے کے لیے زندان ہی واحد راستہ تھا. اس سب کے باوجود میں جانتا ہوں کہ میں گناہگار ہوں. اگر اجازت مرحمت فرمائے تو میں آپ سے رخصت چاہوں گا. میری طبیعت کچھ ناساز ہے. کوئی حرج نہیں، آپ جا سکتے ہیں. فی الحال ان خواتین کو قصر کے عارضی زندان میں ڈال دو جب تک کہ ان کے متعلق کوئی حتمی فیصلہ نہ لے لیا جائے. چلے. آپ لوگوں سے مخاطب ہوں. کھڑی کیوں ہے؟ آپ واپس جا سکتے ہیں. جناب رودامن نے بھیجا ہے. فرماندے ہورن ہوپ. جی جناب فرما روا. آپ بیناروس کے ہمراہ زندان زاویرہ جائیں اور یوزارسیف کو مطلع کریں کہ ان کی بے گناہی اور پاک دامنی ہم پر ثابت ہو چکی، اور ہم انہیں محترم گردانتے ہیں اور انہیں اپنا مشیر اور نمائندہ خاص مقرر کرتے ہیں. انہیں احترام کے ساتھ ہمارے سامنے لے کر آؤ. ہم بڑی بے چینی سے یوزارسیف کے دیدار کے منتظر ہیں. رودامن نے کہا زلیخا اور دیگر خواتین جنہوں نے آپ کے خلاف سازشیں کی تھیں سب نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا ہے اور انہوں نے آپ کو ہر تہمت سے مبرہ قرار دیا ہے. امن ہو تب جلد ہی آپ کو آزاد کر دیں گے.
میں صرف یہ چاہتا تھا کہ جناب پوتیفار جان لیں کہ جلوت ہو یا خلوت میں نے ان کے ساتھ خیانت ہرگز نہیں کی، اور فرما روا آمون ہو تب بھی جان لیں کہ یوزارسیف اہل خیانت میں سے نہیں ہے، اور جان لیں کہ خداوند ہرگز خیانت کرنے والوں کی مکاری کو چلنے نہیں دیتا۔ یوزارسیف، تم زنان مصر کے مقابل کیسے ثابت قدمی سے ڈٹے رہے اور وہ تمہیں کسی طور تسخیر نہ کر سکی؟ میں اپنی تعریف نہیں کرتا اور نہ ہی خود کو عیب و خطا سے مبرہ سمجھتا ہوں۔ نفس امارہ سے ممکن تھا کہ وہ مجھے بھی دوسرے لوگوں کی طرح غلط و ناروا اعمال پر اکساتا، لیکن میرے پروردگار نے مجھ پر رحم کیا اور ان خواتین سے مجھے نجات دی۔ میرا پروردگار نہایت ہی مہربان اور بخشنے والا ہے۔ درود بر فرماندہ ہورم ہو۔ آپ پر بھی درود ہو۔ ہم یوزارسیف کو لینے آئے ہیں۔ رفع تہمت کے متعلق آپ کی شرط پر عمل درآمد ہو چکا ہے۔ بانو زلیخا اور دوسروں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا ہے اور فی الوقت زندان قصر میں قید ہے۔ لیکن میرا مقصد ان کی سرزنش نہ تھی۔ جناب آمون ہوتب بڑی بے چینی سے آپ کے منتظر ہے۔ آپ کے بغیر اب یہاں رہنا بہت دشوار ہو جائے گا۔ ہم آپ کے بغیر کیا کریں گے؟ ہم اپنے عزیزوں کا عرب کی دوری کو آپ کی غربت میں بھول بیٹھے تھے۔ آپ کے چلے جانے سے ایک بار پھر ہم بے یار و مددگار ہو جائیں گے۔ ہر حال میں خدا آپ کے ساتھ ہے۔ جب وہ آپ کے ساتھ ہو تو زندان کی سختی اور یوزارسیف کی جدائی دونوں آپ کے لیے قابل برداشت ہو جائیں گی۔ میں ہمیشہ آپ سے ملنے آتا رہوں گا اور ہرگز آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ یوزارسیف نے قیدیوں کے ساتھ ایسا کیا برتاؤ کیا تھا جو یہ سب اسے اس قدر چاہتے ہیں؟ یوزارسیف صدیق ان سب کا یار و مددگار اور رہنما اور غمگسار تھا۔ آمون ہوتب سے کہنا زندان یوزارسیف کے بغیر قبر اور ویرانے کی مانند ہے۔ ان سے کہنا یا یوزارسیف کو ہم سے نہ لیں یا ہمیں بھی ان تک پہنچا دیں۔ میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ اگر سن لیں تو آرام حاصل ہوگا۔ زندان زندوں کا قبرستان اور غمگینوں کا گھر ہے، اور دوستوں کے لیے آزمائش اور تربیت کی، اور گناہ گاروں اور دشمنوں کے لیے ندامت کی جگہ ہے۔ ہمارے دوست اپنی روح کو زندان کی سختیوں سے جلا دیتے ہیں اور اس جگہ پر تربیت پاتے ہیں، اور زندان کو قبر جان کر خود کو یہاں دفن نہیں کرتے۔ میں جلد ہی آپ کی ملاقات کو آؤں گا۔ اپنا خیال رکھنا۔ خدا نگہدار یوزارسیف، ہم آپ کے منتظر رہیں گے۔ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ہمیں بھولنا چاہیے گا۔ ہم آپ کے منتظر رہیں گے۔ جناب یوزارسیف آپ کے لیے تخت رواں آمادہ ہے۔